اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بہت پیاری ویڈیو ہے، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے شرک کے بارے میں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہے۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام توحید ہی کے قائل تھے۔ پہلے انسان حضرت آدم تھے جو اللہ کے پہلے نبی اور رسول تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک خدا کے بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گھڑ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یک کے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے لوگوں کو توحید کا بولا لاہو درس یاد دلایا یا شرک کی مذمت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری، ساجھا پن اور شراکت کے ہے۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات، صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا۔ قرآن پاک میں شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ شرک کی اقسام، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا یا تصور کرنا، اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر و مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔